بعد جنازہ دعا مانگنا کیسا ہے، اور جو اس کو بدعت یا شرک کہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ ایک دیوبندی مفتی ہیں جن کا نام ہے مفتی غلام فرید اکوڑا کھٹک والے، ان کا فتاویٰ فریدیہ ہے، دونوں میں لکھا ہے انہوں نے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی، وہ بندہ حضور پر تہمت لگاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تو ساتھ تھا، تجھے کس نے کہا کہ نبی پاک نے نہیں مانگی؟ یہ دعویٰ تب کر جب قرآن یا حدیث میں لکھا پڑا ہو کہ نبی پاک نے یہ کام نہیں کیا، اور ظالمہ تجھے نہیں دلیل ملی تو تو اپنا رونا رو کیوں کہتا ہے کہ نبی پاک نے نہیں کیا؟ توجہ ہے نا؟ اور پھر آؤ ذرا، کون کہتا ہے جنازے کے بعد دعا نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق پیچھے رہ گئے، چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، بعد میں پہنچے، جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے عمر، جب جنازہ ہو جائے، جنازے کے بعد دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا، ہاں دعا مانگی جا سکتی ہے، عمر تو مرنے والے کے حق میں بخشش کی دعا مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک مرتبہ جنازے سے رہ گئے، باقی صحابہ نے جنازہ پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب دیکھا سلام پھر گیا، دور سے آواز منائے، او جنازہ پڑھنے والوں، ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، او جنازہ پہلے پڑھ لیا جے، دعا پہلے نہ منگنا، میں آ رہا۔ ساتھ مارے، اوے جنازہ پہلے پڑھ لیا جائے لیکن دعا میرے آن تو پہلے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف کا، فکبر علیہ اربع، مولا علی نے 4 تکبیروں والا جنازہ پڑھایا۔ ہم جنازہ پڑھاتے پڑھتے ہیں، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ مولا علی نے کتنی پڑھی؟ 4۔ ثم مشا، پھر مولا علی چلے۔ ہم جنازہ پڑھ کے صف توڑ کے کیا کرتے ہیں؟ چلتے۔ حتی اتاہو، پیر علی میت کے پاس آ گئے، فقالا، پھر حضرت علی نے مانگی دعا، اللہم عبدک وابن عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نظر بک اليوم، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، واغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ، یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے، یا اللہ اس کی قبر کو بھی کھلا فرما دے۔ مولا علی نے دعا مانگی کہ نہیں؟ کہاں لکھا؟ لے قرآن پاک لے کے پتر۔ وہ لوگ سانو کہندے نے جنازے تو بعد دعا مانگ کے جہنم جاؤ گے، قرآن تو نہ پوچھ لیے جہنم کون جائے گا؟